السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمامہ کا سردار قیدی۔ جب مسلمانوں نے ثمامہ بن اسال جو کہ یمامہ کے سردار تھے ان کو قید کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں مسجد کے ستون سے باندھ دیا جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو ثمامہ نے جواب دیا، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میرے قبیلے والے بھی بدلہ لیں گے، اگر مال چاہتے ہیں تو میرا مال لے لیں، اور اگر مجھ پر کرم کریں گے تو میں آپ کے اس احسان کا شکر گزار رہوں گا۔ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور میری اجازت کے بغیر یمامہ سے ایک دانہ بھی باہر نہیں جائے گا، چاہے وہ مکہ کے لیے ہو یا کسی اور کے لیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ دوسرے دن بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہی سوال کیا، جب کہ وہ مسجد نبوی میں بندھے ہوئے تھے اور پانچوں نمازوں کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ پھر ثمامہ بن اسال نے وہی جواب دیا۔ تیسرے دن بھی یہی ہوا، انہوں نے وہی جواب دیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں قتل کریں گے تو ان کے قبیلے والے بدلہ لیں گے، اور اگر مال چاہتے ہیں تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے مال دینے کو تیار ہیں۔ یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان پر احسان کر کے انہیں بلا فدیہ یا قتل کے رہا کر دیں۔ ثمامہ یہ نہیں جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 3 دن تک مسجد میں رکھا تاکہ وہ اللہ تعالی جل جلالہ عظیم کے لیے سجدہ اور ایک بے جان پتھر کے لیے سجدے کے فرق کو دیکھ سکیں اور خود اپنے لیے درست فیصلہ کر سکیں۔ پھر 3 دن بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو تاکہ وہ اپنے قبیلے میں واپس جا سکے، نہ انہیں قتل کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ جب انہیں مسجد کے ستون سے آزاد کیا گیا تو وہ دوڑتے ہوئے گئے اور ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچ کر وہاں پانی سے غسل کیا اور کچھ دیر بعد واپس آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد میں موجود تھے۔ وہ اندر داخل ہوئے اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم
تمہارا چہرہ میرے نزدیک سب سے ناپسندیدہ تھا، اور اب تمہارا چہرہ میرے نزدیک سب سے محبوب ہے۔ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تمہارا دین میرے نزدیک سب سے ناپسندیدہ تھا، اور اب تمہارا دین میرے نزدیک سب سے محبوب ہے۔ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تمہارا شہر میرے نزدیک سب سے ناپسندیدہ تھا، اور اب تمہارا شہر میرے نزدیک سب سے محبوب ہے۔ پھر ثمامہ مکہ واپس گئے اور قریش سے کہا، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور اللہ کی قسم آج کے بعد یمامہ سے تمہارے پاس ایک دانہ بھی نہیں آئے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع کر دیا کہ وہ اہل مکہ کو غلہ سے محروم نہ کریں، حالانکہ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ قسم ہے کعبہ کے رب کی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کافروں کے لیے بھی اسی طرح رحمت تھے جیسے مؤمنین کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حقاً یعنی حقیقی طور پر رحمت للعالمین ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین، یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کتاب المغازی باب وفد بنی حنیفہ اور ثمامہ بن اسال کا قصہ صفحہ نمبر 1590 اور حصہ 4 سے آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ یقیناً ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، تو اس کو لائک، شیئر اور کومنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور کیجیے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ آگے شیئر کریں، اور اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس عطاری آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیو موصول ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔